اب تک تو یہ فہیم فاروقی ہے، اس کے نام کے ساتھ جو فہیم کمانڈو لگا اس کی کیا ریزن تھی؟ فہیم فاروقی سے فہیم کمانڈو تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کا، وہ ایک طویل کہانی ہے، اور اس میں اتنے نشیب و فراز ہیں کہ کوئی شخص مان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ ایک ٹین ایجر بچہ، اچھا تعلیم یافتہ، اچھے گھرانے کا اور بالغ النظری بھی تھی اس میں، اس طرح کا نوجوان جو ہے وہ کس انداز سے کمانڈو کی شکل اختیار کرے گا۔ جب 92 کا آپریشن ہوا تو 92 کے آپریشن میں اس نے بچشم خود دیکھا کہ کراچی والوں پہ کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ قطار میں کھڑے کھڑے ٹرین کے آگے ڈال کے، پھر گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال کے، عقوبت خانوں میں رکھ کے لوگوں پہ جو ظلم و ستم کی انتہا کی گئی نا، یہ سارے آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس دوران 2-3 واقعات میں یہ پیش رہا، پولیس اس کے پیچھے چڑھ گئی، اس کے گھروں پہ، اس کے رشتہ داروں گھروں پہ ریڈ ہونے لگ پڑے، دن رات چھاپے پڑتے تھے۔ یہ ان سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، بہت تنگ تھا۔ اسے جب پتہ لگتا کہ میری کبھی ماں کو تذلیل کے ساتھ جو ہے نا سلوک اس سے کیا گیا، پھر یہ کہ بھائیوں کو پکڑ لیا گیا، پھر رشتہ داروں کو، باپ کو حوالات میں بلا لیا، تھانے بلا لیا، یہ سارے واقعات سے بہت تنگ تھا۔ تو یہ ذہن اس کا بن گیا پولیس کے خلاف، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے میں پولیس سے بدلہ لوں گا، مجھے جہاں کہیں موقع ملے گا۔ لیکن اس دوران جو 2 آپریشنز ہیں نا 92 اور 95 کے، اس دوران افغان تنظیمیں کراچی میں نہایت سرگرم ہو گئیں، اور یہاں تک سرگرم ہوئیں کہ انہوں نے اپنے باقاعدہ کیمپ قائم کر دیے۔ جو کیمپس بنے وہاں کراچی کے نوجوانوں کو بھرتی کرتے تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے پیچھے بھی پولیس کے وہ جعلی مقابلے تھے۔ وہ پولیس ان کو پکڑ پکڑ کے مار رہی تھی تو وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک ریونجفل ایٹیٹیوڈ تھا۔ نوجوان یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو پر لگ جائیں تو کراچی سے بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں۔ تو جب یہ تنظیمیں آئیں، ان تنظیموں نے اپنے لوگوں کو کراچی میں منظم کرنے کے لیے بھرتی کا سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ فارم اور رجسٹریشن ہوتی تھی۔ تو ان میں ایک تنظیم تھی حرکت المجاہدین۔ وہ کیا کرتی تھی؟ حرکت المجاہدین نے کراچی کے 10 کیمپ لگائے، جن کا ہیڈ کیمپ تھا ناظم آباد میں، جہاں کے علاقے کا یہ رہنے والا تھا۔ وہاں کے نوجوانوں کے بارے میں فہیم اور اس کے ساتھیوں کے حوالے سے بات مشہور تھی کہ نہایت جرأت مند ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، سب کچھ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ہیڈ کیمپ لگایا، وہاں مائکس لگا کے ان کو دعوت دی گئی۔ فہیم کمانڈو بعد میں بنتا ہے، وہ کمانڈو بننے سے پہلے وہ کمانڈو ٹریننگ لیتا ہے۔ کمانڈو ٹریننگ کیا تھی؟ حرکت المجاہدین نے 100 نوجوانوں کو سلیکشن کیا، بھرتی کیا، جو ریکروٹمنٹ سمجھ لیں، ریکروٹمنٹ ہو گئی 100 کی۔ ان کو اسٹائپنڈ بھی، انہیں یہ کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وظیفہ بھی دیں گے ساتھ۔ اچھا۔ اور ان کو لے کے افغانستان میں جاتے ہیں، کابل اور قندھار 2 شہروں میں ان کو تربیت دی جاتی ہے 5 قسم کی۔ نمبر 1 اسلحہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2 جو مخالفین ہیں ان سے نپٹنا کیسے ہے، ان پہ حملہ آور کیسے ہونا ہے، راہ فرار کیسے اختیار کرنی ہے، اور چھت پہ اگر کھڑے ہیں تو طریقہ کار کا استعمال کرنا ہے، چھت سے چھلانگ لگانی تو کیا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ پھر اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے، ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے 5 قسم کی وہ ٹریننگ کی کہ اس کے جو صلاحیت تھی وہ مزید اس میں نکھار پیدا ہو گیا۔ یہ منج کے ایک کمانڈو بن گیا، اور جب واپس کراچی آتا ہے، یہ قندھار اور کابل سے دونوں جگہ ٹریننگ ہوئی، وہاں سے واپس آتا ہے تو یہ فہیم فاروقی فہیم کمانڈو میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے پاس تمام وہ تربیت ہر طرح کی جو پولیس سے مقابلے کے لیے، دیکھیں پولیس اپنی ٹریننگ کی وجہ سے شہریوں سے مقابلہ کر رہی تھی نا، تو اس نے ٹریننگ حاصل کر لی پولیس سے مقابلے کی۔